بریلویوں کو چاہیے کہ اب پنڈتوں سے بھی نکاح پڑھانا شروع کر دیں، کیونکہ آپ کے علامہ اور شیخ الحدیث نے کہہ دیا ہے پنڈتوں سے بھی نکاح ہو جائے گا۔ پھر تو دیوبندیوں کو بھی چاہیے کہ نکاح کے لیے دیوبندی مولویوں کو بلانا ہی چھوڑ دیں، کیونکہ دیوبندی مذہب کے فقیہ الامت محمود حسن گنگوہی نے فتویٰ دیا ہے کہ زوجین خود گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کر لیں تو نکاح صحیح ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب بنا کسی دیوبندی مولوی کے پوچھے ہی نکاح صحیح ہو جاتا ہے تو پھر دیوبندی مولویوں کو بلانے اور ان سے نکاح پڑھوانے اور روپے دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے ہی کر لیا کریں نکاح۔ سامعین، جہالت کا دوسرا نام دیوبندیت ہے، جس پر ڈھیروں مثالیں آپ کو ہمارے رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر مل جائیں گی۔ اور آج کی اس ویڈیو میں بھی دیوبندیوں کے اس ڈیجیٹل مفتی امتیاز پلاموی کی جہالت کا منہ توڑ جواب دینے والا ہوں۔ ویڈیو چونکہ مسائل سے متعلق ہے، اس لیے آخر تک بنا اسکپ کیے ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سب سے پہلے سامعین و ناظرین، دیوبندیوں کے ڈیجیٹل مفتی امتیاز پلاموی کی یہ شارٹ ویڈیو آپ ملاحظہ فرمائیں، پھر اس کے بعد اس کے جواب کی طرف چلیں گے۔ سنی لڑکا وہابی کی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے یا اور اگر نکاح پڑھانے والا وہابی ہو تو اس کا کیا؟ نکاح میں پڑھانے والے کا کیا دخل؟ نکاح ایجاب و قبول سے ہوتا ہے، ایک طرف سے ایجاب ایک طرف سے قبول، وہ تو آپ ہی کے لوگ ہیں نا۔ پڑھانے والا تو صرف بیچ کا آتا ہے، تو چلو وہابی کو جانے دو، اگر کوئی پنڈت جی پڑھا دیں تو بھی نکاح ہو جائے گا، اگر کوئی پنڈت جی پڑھا دیں تو بھی نکاح ہو جائے گا۔ بریلویوں کو چاہیے کہ اب پنڈتوں سے بھی نکاح پڑھانا شروع کر دیں، کیونکہ آپ کے علامہ اور شیخ الحدیث نے کہہ دیا ہے پنڈتوں سے بھی نکاح ہو جائے گا۔ سامعین، بڑا افسوس ہوتا ہے ان دیوبندی مولویوں پر جنہوں نے ایسے جاہلوں کو مفتی کی سند دے کر سوشل میڈیا پر آزاد چھوڑ دیا ہے دیوبندیت کی مٹی پلید کرنے کے لیے۔ سامعین، اگر یہ مسئلہ غلط ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ دیوبندیوں کا یہ ڈیجیٹل مفتی امتیاز پلاموی دلیل کے ساتھ اس کو غلط ثابت کرتے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ کیونکہ یہ مسئلہ بالکل درست ہے، لیکن درست مسئلہ کے بیان کرنے پر تمسخر اور طنز کرنا یہ اس ڈیجیٹل مفتی امتیاز پلاموی کی جہالت و بدعقلی نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ یہی کام اگر کوئی جاہل کرتا یا کوئی اور کرتا تو کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، مگر اپنے آپ کو مفتی کہنے والا، اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھنے والا دیوبندی ایسی جہالت کرے تو افسوس کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ سامعین، حضرت نے جو مسئلہ بیان فرمایا ہے وہ 100% درست ہے، جس کا ثبوت خود دیوبندی مذہب کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ چند حوالے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے سامعین پیش ہے دیوبندیوں کے بہت بڑے مولوی جو کچھ سال پہلے ہی مر کر مٹی میں مل چکے ہیں، جن کا نام ہے خالد محمود۔ اس کی یہ کتاب جس کا نام ہے ابقات، اس کتاب کے صفحہ نمبر 253 پر دیکھیں خالد محمود دیوبندی نے کیا لکھا ہے۔ دیکھیں، یہاں لکھا ہے کہ نکاح خواں کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں۔ مطلب کوئی بھی پڑھا سکتا ہے، چاہے قادیانی ہو، کافر ہو، مشرک ہو، جو کوئی بھی ہو وہ نکاح پڑھا سکتا ہے، جبھی تو یہاں لکھا ہے کہ مسلمان ہونا ضروری نہیں۔ اب دیکھیں سامعین دوسرا حوالہ، اس کتاب کا نام ہے فتاوی محمودیہ اور اس کی جلد 10 کے صفحہ نمبر 595 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں، سوال میں لکھا ہے کہ مولوی احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے کہ اگر برہمن نکاح پڑھاوے تو جائز ہے کہ نکاح نام ہے ایجاب و قبول کا، کیا یہ درست ہے؟ تو اس کے جواب میں دیکھیں دیوبندی مفتی، جن کو دیوبندی اپنا فقیہ الامت کہتے ہیں، وہ کیا لکھ رہے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ جو شخص نکاح پڑھاتا ہے وہ شرعی قاضی نہیں، لہٰذا اس میں قاضی کی شرائط کا پایا جانا ضروری نہیں، وہ شخص محض ایجاب و قبول کی تعبیر کرتا ہے۔ زوجین خود گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کر لیں تو نکاح صحیح ہو جاتا ہے۔ اب سامعین اسی کتاب کی اسی جلد کے اگلے صفحہ پر دیکھیں کیا لکھا ہے سوال میں لکھا ہے اگر اہل سنت والجماعت کا نکاح کوئی شیعہ یا غیر مسلم پڑھ دے، یعنی خطبہ و ایجاب و قبول کوئی شیعہ یا غیر مسلم کرائے تو یہ نکاح جائز ہے یا نہیں؟ اور بھی ہے، لیکن اس کا جواب دیکھیں کیا لکھا ہوا۔ لکھا ہے اصل ایجاب و قبول شوہر اور بیوی نے کیا، کوئی شیعہ یا غیر مسلم محض خطبہ پڑھے یا اس ایجاب و قبول کی تصدیق زوجین سے کرے تو اس سے نفس نکاح میں کوئی خرابی نہیں آئی۔ اسی طرح سامعین یہاں نیچے بھی دیکھیں، حاشیہ میں بھی اس نکاح کو
درست قرار دیا گیا ہے۔ اب سامعین غور کریں تو ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ آخر ان حوالوں کے ہوتے ہوئے، ان فتووں کے ہوتے ہوئے امتیاز پراموی دیوبندی کا اس مسئلے پر یوں جہالت آمیز تمسخر اور طنز کرنے کے پیچھے کون ہے؟ سامعین، جب میں نے یہ جاننے کی کوشش کی تو مجھے دارالعلوم دیوبند کے آن لائن دارالافتاء کا یہ فتویٰ نظر آیا، جس کا اسکرین شاٹ اس وقت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس میں سوال و جواب کیا ہے۔ سوال میں لکھا ہے کہ آپ سے ایک بات پوچھنا ہے کہ اب میرا نکاح ہونے جا رہا ہے اور میرا ارادہ تھا کہ جمعہ کے دن اور مسجد میں نکاح کروں، مگر مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ لڑکی والے جو مسجد طے کر رہے ہیں وہ بریلوی ہے، بہت ضد کر رہے ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جبکہ میں خود دعوت و تبلیغ کے کام سے جڑا ہوا ہوں، براہ کرم مشورہ دیں۔ تو اب دیکھیں اس کے جواب میں کیا لکھتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ اگر آپ کے نکاح میں نکاح پڑھانے والا اہل السنت والجماعت میں سے ہوگا، اہل بدعت سے نہ ہوگا، البتہ صرف مسجد اہل بدعت کی ہوگی، تو آپ اہل حق نکاح خواں سے بوجہ مجبوری اہل بدعت کی مسجد میں نکاح پڑھوا سکتے ہیں، گنجائش ہے۔ اور اگر آپ کا نکاح کوئی بدعتی پڑھائے گا تو آپ لڑکی والوں سے صاف معذرت کر دیں کہ ہم کسی بدعتی سے اپنا نکاح نہیں پڑھوا سکتے، کیونکہ اہل بدعت لازمی طور پر نکاح پڑھانے میں امور بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ آپ جب صاف صاف لڑکی والوں سے کہہ دیں گے تو انشاءاللہ اپنی ضد سے باز آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سنت کے مطابق نکاح کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ سامعین، اس قسم کے فتوے پڑھ کر دیوبندیوں کی جہالت پروان چڑھتی ہے۔ جی ہاں، دیوبندیوں کی جہالت اسی قسم کے فتوے پڑھ کے پروان چڑھتی ہے، کیونکہ کوئی بھی بدعقل دیوبندی اس فتوے کو پڑھ کر سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے کہ جب بریلوی، جسے دیوبندی مفتی نے یہاں پر اہل بدعت لکھا ہے، حالانکہ اہل بدعت یا بدعتی خود یہ دیوبندی لوگ ہیں، جس پر کئی ایک ویڈیوز ہمارے یوٹیوب چینل پر اپلوڈڈ ہیں۔ ویسے اگر آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، جس میں ثابت کیا گیا ہے دلیل کے ساتھ کہ خود دیوبندی ہی بدعتی ہیں، لیکن بے غیرتی کے سارے ریکارڈ، ساری حدیں توڑ پھوڑ کر دیوبندی ہم سنیوں کو بدعتی یا اہل بدعت کہتے ہیں۔ خیر، تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ دیوبندی جب پڑھیں گے اس فتوے میں کہ بریلوی سے بھی نکاح نہیں پڑھوانا ہے، تو کسی کافر کا نکاح پڑھانا کیسے درست ہو سکتا ہے، ایسا دیوبندی سوچیں گے۔ اس لیے امتیاز پراموی دیوبندی نے جہالت و حماقت کا جھنڈا لہرا کر وہی کیا جو ایک دیوبندی کو کرنا چاہیے۔ مگر سامعین، آپ کو یہ تو پتہ چل ہی گیا نا کہ دیوبندی کتنے بڑے جاہل، بلکہ خود کو مفتی کہنے والا اور مفتی لکھنے والا دیوبندی کیسا جاہل اعظم ہوتا ہے کہ جو نہ تو اصول فقہ سے واقف ہے اور نہ ہی عقل و شعور سے اسے کوئی سروکار ہے۔ بس جہالت و بدعقلی میں اپنے دوسرے دیوبندیوں کو پیچھے، بلکہ بہت پیچھے چھوڑ کر آگے، بہت آگے نکل جانا چاہتے ہیں، جس میں ان دیوبندیوں کو کامیابی بھی بہرحال مل جاتی ہے، جیسا کہ امتیاز پراموی دیوبندی نے کامیابی حاصل کر لی ہے جہالت و بدعقلی میں۔ تو بس سامعین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کر کے ہائپ بھی کر دیں اور اپنے دوست احباب میں اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔